ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں. یہ خبر ترکی سے ہے. ترکی نے شام اور عراق کے اندر اپنا اثر و رسوخ جس طرح سے بڑھا رکھا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ترکی کا یہ کہنا ہے کہ شام اور عراق سے کرد باغی جو ہیں وہ ترکی پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس لیے ترکی نے وہاں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے اور ان کے خلاف ترکی لڑ رہا ہے. اب ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق کہ لیبیا کے اندر بھی ترکی نے اپنا فوجی اڈا کھول رکھا ہے اور لیبیا کی جو منتخب حکومت ہے اس کے خلاف جو باغی لڑ رہے ہیں، تو ترکی جو ہے وہ لیبیا کی منتخب حکومت کا ساتھ دے رہی ہے، اور جو باغی ہیں انہوں نے ترکی کے اڈا کھولنے کی مذمت کی ہے. اس سے پہلے ترکی نے قطر کے اندر، صومالیہ کے اندر بھی فوجی اڈا، فوجی بیس جو ہے وہ بنایا تھا. اور ترکی نے سوڈان کا جو حالیہ معاملہ ہے جس میں وہاں کے جو اپوزیشن جماعتیں تھیں اور اسی طرح سے سوڈان کی جو فوجی عبوری کونسل تھی، جو مظاہرین تھے، ان کے درمیان تاریخی دستاویز پر جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ترکی کی جانب سے ترکی کے وزیر خارجہ کو بھی بھیجا گیا ہے کہ وہ وہاں جا کر جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کریں. تو ترکی کے وزیر خارجہ کا بیان یہ سامنے آیا ہے کہ ترکی جو ہے وہ سوڈان کے اندر بھی جو امن و امان ہے اس کے حوالے سے تائید کرتے ہیں. ترکی نے یہ کہا ہے کہ وہ سوڈان کی عوام کے ساتھ ہیں، ہر ممکن سوڈان کا تعاون کریں گے. ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی نے سوڈان کے اندر ایک جزیرہ ہے سوڈان کا، وہ بھی خریدا ہے. یہ وہ جزیرہ ہے جہاں سے خلافت عثمانیہ کے دور میں حجاج کرام وہاں پر پڑاؤ کرتے تھے، اور پھر اس جزیرے سے حجاج کرام جدہ جو ہے وہ سمندر کے ذریعے جاتے تھے اور حج کرتے تھے. تو ترکی نے 100 سال کے لیے جو ہے وہ جزیرہ سوڈان سے لیز پر لیا ہے، اور ترکی جو ہے وہ سوڈان کے امن و امان کے حوالے سے بہت مؤثر کردار ادا کرتا رہا ہے. اگر اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ترکی یہ چاہتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جن جن ممالک کے ساتھ ترکی کے تعلقات تھے یا جہاں جہاں پر ترکی کے انٹرسٹ تھے وہاں پر ترکی جو ہے دوبارہ سے فعال کردار ادا کرے. افریقی ممالک میں جہاں پر تجارتی اعتبار سے ترکی جو ہے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، تعلقات مضبوط کر رہا ہے، وہیں پر ترکی جو ہے ان ممالک کے جو غریب لوگ ہیں ان کی بھی مدد کر رہا ہے، چاہے وہ ملٹری اعتبار سے ہو، چاہے وہ غربت کے اعتبار سے ہو، ایجوکیشن کے اعتبار سے ہو. تو ترکی کا یہ بڑھتا ہوا فعال کردار اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ترکی آنے والے دور میں خلافت عثمانیہ کو دوبارہ سے زندہ کرنے جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ترکی کے اس بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے جو گلف کے ممالک ہیں وہ یقیناً پریشان نظر آتے ہیں، بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، اور بہت سی غیر ملکی طاقتیں ان ممالک کے درمیان افواہیں بھی پھیلا رہی ہیں کہ کسی طرح سے ان کے درمیان نفرتیں پھیلیں اور یہ ممالک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں. لیکن بہرحال اسلامی دنیا کو اپنے تعلقات مضبوط کرنے چاہیے اور نفرتیں اور افواہوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے. اختلافات کو بھلا کر جو متفقات ہیں ان کے اوپر جو ہے باہمی مشاورت سے آگے بڑھنا چاہیے، اور جو کافر ممالک ہیں ان کے خلاف مل کر لڑنا چاہیے. اور ترکی کو یہ بھی چاہیے کہ وہ کشمیر کے معاملے پر تمام اسلامی دنیا کو متحد کرے. جس طرح سے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، اس اثر و رسوخ سے وہ اسلامی دنیا کے ساتھ مل کر جو مسلمانوں کے مسائل ہیں انہیں حل کرنے پر توجہ